نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ومن ذكري آمين يا رب العالمين سورہ قریش مکی سورہ ہے اور سورہ 3 کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ قریش قبیلے کا نام، ٹھیک ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے اور مکہ میں آباد تھے۔ اس کی اگر تفصیل دیکھیں گے قریش کی تو اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ تخرش سے ہے، اور تخرش یا خرش اس کے معنی آتے ہیں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو قبیلہ تھا مختلف خاندانوں کو جمع کرتا تھا۔ اور اس کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول بھی ہے، اور وہ کیا ہے، فرش دراصل نا ایک بہت بڑا سمندری جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ویل کہتے ہیں، فش جو ہوتی ویل، بہت بڑا، سب سے بڑا جو جانور ہے سمندر کا ویل رہتا ہے۔ تو فرش کے معنی بہت بڑا سمندری جانور ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے، اور وہ کشتیوں کو الٹ دیتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کو بھی کھا لیتا اور کشتیوں کو بھی الٹ دیتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قریش جو ہے نا اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ دوسرے جو عرب کے قبائل ہیں نا وہ ہم پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، ہم غالب آ سکتے ہیں ان پر۔ تو جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ قریش کیوں کہا جاتا ہے ان سب کو، تو انہوں نے جواب دیا اس کی وجہ وہ سمندری درندہ ہے جو کھاتا ہے مگر خود کھایا نہیں جاتا، وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دوسروں پر غالب آ جاتا ہے مگر کوئی اس پر غالب نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی خرش کے معنی کیا ہے، پھر وہ سمندری جانور، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح تشبیہ دیتے تھے۔ ایک اور قریش جو ہے نا، جیسے کوئی بھی ورڈ جیسے ہے عبد ہے، ٹھیک ہے، عبد کے آئین با کے بعد اگر یا اس میں بیچ میں ایڈ کر دیے تو وہ بن جاتا ہے اسم تصغیر، ٹھیک ہے۔ جیسے عبد سے اگر با کے بعد یا لکھ دیے تو عبید ہو جاتا ہے، عبید یعنی سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے۔ اگر حسن ہے، ہا سین نون، حسن ہا سین کے بعد یا اگر ایڈ کر دیے تو حسین ہو جاتا ہے، حسین یعنی سب سے چھوٹا خوبصورت بچہ، ٹھیک ہے۔ تو قریش بنا خرش کا اس میں تصغیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں تصغیر سب سے چھوٹا جو آتا ہے، اور وہ کیسے آتا ہے کہ درمیان میں اگر یا ایڈ کر دیے تو اس میں تصغیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عربی زبان کی ایک خوبصورتی بھی ہے، خوبی بھی ہے کہ جو اس میں تصغیر لایا جاتا ہے وہ کبھی کبھی تعظیم بڑائی کے لیے بھی لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لفظ تو چھوٹا ہوتا ہے مگر مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت بیان کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بھی عام طور پر ایسے کرتے ہیں نا، اگر کوئی بہت لمبا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ایک ہنسی کے طور پر کیا کہتے ہیں، وہ چھوٹے صاحب۔ اگر کوئی بہت زیادہ دبلا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں، عجیب موٹے بھائی، ادھر آؤ۔ تو یہ ایک طرح سے تھوڑا ہنسی کے لیے، کھیل کے لیے اس طرح سے الفاظ، لیکن قریش جو ہے نا وہ اس میں تصغیر ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر کیا تھا، ایک عظمت تھی، ایک تعظیم تھی، وہ مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ اور قریش کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کمانا یا تجارت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیونکہ تجارت بھی کرتے تھے، مختلف مختلف علاقوں میں سفر بھی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تو اس کے معنی ایک یہ بھی آتا ہے۔ چل شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی ایلافی قریش، لی ایلافی، ایلاف الف سے ہے، حمزہ لام فا، الف، الف کے معنی کیا ہوتے ہیں، الفت بھی اسی سے، محبت، مانوس کرنا، ٹھیک ہے۔ لی ایلاف مانوس کرنے کے لیے، قریشن قریش کو، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایلاف الف سے ہے، الف کی معنی کیا ہوتا ہے، الفت، الفت کیا ہوتا ہے، محبت، انس، مانوس، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں کو مائل کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی،
کیوں نعمتیں عطا کی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف متوجہ ہوں، رسول کی طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نا ایک یہ بھی تعلق بتایا جاتا ہے، چونکہ جار مجرور ہے، لی ہے، ٹھیک ہے، اگر سورہ فیل کے ساتھ اس کو ملا کر سمجھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قریش پر بہت بڑا احسان کیا، ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا اور مکے کی کعبہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کیا، ان کو ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ وہ جو احسانات ہے نا، کعبے کی حفاظت کی، اصحاب فیل سے بچایا، تو یہ اللہ تعالیٰ قریش کو اللہ کی قدرت اور اللہ کے احسانات یاد دلا رہے ہیں تاکہ وہ دین کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں یہ بھی کہا ہے، پیچھے سے اس کا ربط ہے پیچھے کے سورے سے، بہت ساری دونوں صورتوں میں کو ریلیشن ہے، طرح سے کنیکشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک تو قریش کو مانوس کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور دوسرے پچھلے احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اور یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو الفت دی گئی، تمہارے درمیان بھی محبت ڈال دی گئی تاکہ تم کیا کرو، دین اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافیہم، پھر سے وہی الفت والا ہی لفظ ریپیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایلافیہم مانوس کرنا ان کو، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر میں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وہی عطفی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لی ہے نا، بعض کہتے ہیں یہ لی سببیہ ہے، کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا پھر لام امر جیسے آتا ہے نا، چاہیے کہ ان کو، یا پھر لام جر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا میننگ ہو رہا ہے؟ یعنی قریش کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر کا عادی بنانے کے لیے، سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء۔ دیکھیے اصل میں کیا تھا، مکے کی زمین میں کچھ اگتا نہیں تھا، کچھ پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مکہ میں بسایا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دعا بھی کی تھی، کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، کچھ بھی نہیں اگتا، غیری ذی زرعن ہے، زراعت والی زمین نہیں ہے، یہ ریگستان تھا، بس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی وجہ سے دیکھیے کچھ نہیں اگتا تھا مکہ میں، کچھ پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ قریش جو ہے نا تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیا تجارت کرتے تھے قریش؟ قریش گرمیوں میں کیا کرتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف، یہ مکہ سے اوپر جہاں پر ایجپٹ لکھا ہوا ہے نا، ادھر اوپر شام ہے، ٹھیک ہے۔ تو شام جو ہے نا وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر سنو بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر کب جاتے تھے؟ گرمیوں میں جاتے، اور پھر سردیوں میں کدھر جاتے تھے؟ یمن، یمن کی طرح نیچے، اب یمن بھی سعودی میں ہی آتا ہے نا، تو یہاں پر بھی گرمی ہوتی ہے، تو گرمیوں کے دنوں میں یہاں نہیں جاتے تھے، یہاں کب جاتے تھے؟ سردیوں میں جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان سفروں کے ذریعے سے ان کو بہت زیادہ مال فائدہ حاصل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو قریش کو دی تھی وہ کیا تھی؟ امن اور عزت، کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے، کسٹوڈین تھے، خادم تھے، اس لیے عرب کے لوگ جو تھے نا، اہل مکہ کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے جو تجارتی قافلے تھے نا وہ امن کے ساتھ سفر کرتے تھے، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، بے شک ہم نے بنایا حرم کو امن والا، مامون بنایا، سیف بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ، من حولہم، اس کے اطراف سے۔ حالانکہ کیا ہے وہاں پر؟ وہاں پر حال یہ تھا کہ لوگ جو تھے ارد گرد سے
اطراف سے اچک لیے جاتے، یعنی لوگ ان کو لوٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اولم یرو، سوال کر کے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنا دیا، جبکہ ان کے ارد گرد لوگ کیسے ہو جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں. تو دوسرے جو علاقے تھے نا وہ وہاں کے لوگ خطرے میں تھے، لیکن مکہ کے لوگ، قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک امن دیا تھا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی یاد دہانی کرانے کے بعد اب متوجہ کر رہے ہیں اس چیز کی طرف. اب کرنا کیا چاہیے ان کو؟ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے کس کی؟ رب حاضل بیت، اس گھر کے رب کی. بس ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبے کے رب کی عبادت کرے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ نے ان کو امن دیا، رزق دیا، تجارت میں فائدہ دیا، دشمنوں سے حفاظت کی، تو اب ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. لام امر ہے یہاں پر، بل بس چاہیے کہ دے شوڈ ڈو. تو اتنی ساری نعمتیں دیکھیں، پہلے بھی سورہ فیل جو ہے نا، آپ غور کریں گے تو سورہ فیل جو ہے وہ ایک طرح سے سیفٹی کے بارے میں، حفاظت کے بارے میں، اور سورہ قریش کیا ہے؟ اکنامیکل کرائسس یعنی معاش کے بارے میں. ٹھیک ہے. پیچھے ابراہا کا واقعہ، اس کا جو لشکر آیا تھا تباہی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حفاظت کی. تو یہ تمام جو ہے نا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. تو یہ تمام چیزیں ان کے دلوں کو الفت دلانے کے لیے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کافی تھی. ایک تو تمہارے شہر کی بھی حفاظت، اور تمہارے اندر بھی خود تمہارے لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے امن دیا، حفاظت کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں ایلاف جو ہے نا، دو بار ایلاف آیا، دی ایلاف قریش، پھر ایلاف ہم. تو یہ بدل نہیں. ٹھیک ہے. بعض گرامر میں بدل بھی آیا، لیکن یہ بدل نہیں ہے. اگر بدل ہوتا نا تو دوسرا لفظ آتا. بدل دراصل کیا ہے؟ اسی کے ہم معنی رہتا لیکن لفظ دوسرا آتا. لیکن یہاں پہ لفظ ایک ہی، تو یہ بدل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ پہلا ایلاف جو ہے نا وہ عمومی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جو سورہ فیل میں. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک نعمت تھی نا، تمہارے پورے شہر کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے. اور دوسرا ایلاف کیا ہے؟ خاص نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. اور وہ خاص نعمتیں کیا ہے؟ تمہارے دلوں کو نرم کیا. ٹھیک ہے. تم کو سردی گرمیوں میں تجارت کا سفر جو ہے وہ آسان کر دیا. ایلافہم رحلت الشتاء. اور یہاں پر دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے، رحلہ جو ہے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سفر کے لیے اگر آپ دیکھیں گے نا عربی میں بہت سارے الفاظ، سفر خود عربی ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. دور تک سفر کرنا اس کی میننگ. ساحا ہوتا ہے، سائحہ بھی ہوتا ہے سفر کرنے والی. ساحا تفریح یا آرام کے لیے سفر کرنا. ایک ہوتا ہے زعان. ٹھیک ہے. تمام قرآن میں الفاظ آئے مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو. ٹھیک ہے. جیسے جہاں پانی ملا تو بدوی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو. نفرا یہ بھی آتا ہے سفر کے لیے، جنگ کے لیے نفیر آتا ہے. تو جنگ کے لیے جو نکلنا ہوتا ہے نا، جنگ کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے آتا ہے. رحلہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا سفر جس میں سامان تجارت کے ساتھ سفر کیا جائے. ٹھیک ہے. رحلہ کون سا ہے؟ جس میں بزنس ٹرپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ رحل سے نکلا ہے، راحہ لام. ٹھیک ہے. جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامان سفر یا تجارتی سامان. ٹھیک ہے. اور رحلہ اس سفر کو بھی کہتے ہیں جس میں بہت سا سامان ساتھ لے جایا جائے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ سامان کیا کرتے تھے عرب لوگ؟ اونٹوں پر لاد کر لے جاتے تھے بیچنے کے لیے، پھر واپسی میں خرید کر بھی لاتے تھے. تو یہ دو طرح سے کرتے تھے. ان کے قافلے جو ہوتے تھے وہ ایسے ایک دو لوگ نہیں جاتے تھے، بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے. اب عام طور پہ ہوتا کیا تھا کہ قافلہ جا رہا ہے اور وہ بھی اتنا رحلہ ہے، اتنے بڑے بڑے سامان کے ساتھ جا رہا ہے، تو ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ریگستان میں سفر کرنے کے باوجود ان کا سفر آسان ہوتا، ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا. تو یہ خاص نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی. ایک عمومی نعمت پیچھے بتا دیا گیا، سیفٹی پورے سورے کی.
عام نعمت سب کی حفاظت ہو گئی. ایک یہاں پر خاص نعمت بتائی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے؟ ان کی حفاظت، ان کو سہولت دی گئی. اس نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں. لی ایلاف قریش، پھر ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. پہلی ایلاف پیچھے کے لیے عمومی نعمت، دوسری ایلاف تمہارے سیفٹی کے لیے، تمہارے اندر جو حفاظت کی. اتنا اتنا سامان لاد کر لے کر جاتے ہو، لاتے ہو، پھر بھی محفوظ رہتے. حالانکہ دوسرے لوگ تو نہیں ہیں محفوظ. تو یہ نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اسی وجہ سے نا قریش لوگ، دیکھیں دوسرے جو قبائل کے لوگ تھے نا وہ اکثر سفر نہیں کرتے تھے، یہی مجبوری کی وجہ سے کہ ڈاکو لوٹ لیں گے، یا پھر گرمی میں نہیں کر سکتے، سردی میں بھوک کی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ لوگ نہیں کرتے تھے. لیکن قریش جو تھے نا وہ سال بھر میں کبھی بھی سفر کرتے تھے. اگر ان کا دل چاہتا کہ نہیں اس بار سفر نہیں کرنا ہے تو نہیں کرتے. تو معاشی طور پر بھی ان کو کیسا تھا؟ ایک طرح سے سکون دیا گیا تھا، امن دیا گیا تھا، سہولت دی گئی. تو اسی چیز کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. تو ایلاف قریش لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو پھر تم کو کرنا کیا چاہیے؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت. بس چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبے کے رب کی تم عبادت کرو. ٹھیک ہے، یہ کون سا رب ہے؟ یہ وہ رب ہے جس نے کیا کیا تم کو؟ الذی، وہی ہے ذات جس نے اطعمہم، جس نے کھلایا ان کو، من جوع، بھوک سے، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا. ٹھیک ہے، تو کعبے کی وجہ سے لوگ، پورے دنیا کے لوگ وہاں پر آتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جب لوگ آتے تھے تو ان کی تجارت بھی اچھی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ قریش کو یہ نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کھانے کو بھی دیا، تمہارے معاش کا بھی انتظام کیا، اطعمہم من جوع، اور پھر تم کو امن بھی دیا خوف سے. رزق، تجارت، یہ تمہارے لیے آسان کر دیا. دیکھیں دنیا میں ترقی کی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو رزق، اکانومی، دوسرا کیا ہے؟ سیفٹی. یعنی رزق، کھانا، اور امن، دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر کھانا ہے، سب کچھ ہے، اتنا کنٹری میں ہر چیز مل رہی ہے، ہر چیز اگ رہی ہے، پیداوار خوب ہو رہی ہے، امن نہیں ہے، ہر وقت جنگ چل رہی ہے، تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، اگر امن ہے، بہت سکون ہے، کوئی وار نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں، بہت پیسفل ہے، امن ہے، لیکن کھانے کو کچھ نہیں. ہم دیکھتے ہیں ایسے کنٹریز ہیں تو بھی زندگی مشکل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے قریش کو دونوں نعمتیں عطا کی تھی. ٹھیک ہے، امن بھی، رزق بھی، جو اور آمنا، امن بھی دیا، من خوف، خوف سے. تو اس لیے ان کو کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. یہ درمیان کی جو آیت ہے نا یہ پیچھے جوڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی شروع کی بھی آیت کو کنیکٹ کر رہی ہے اور فورتھ آیت کو بھی کنیکٹ کر رہی ہے. تو اب کیا کریں؟ اپنی رب کی طرف رجوع کریں، اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، عبادت مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں عبادت کی ڈیفینیشن کیا آتی ہے؟ صرف کچھ نیک کام کر لینا یہ نہیں ہوتا. عبادت ہوتا ہے الخضوع والتذلل. خضوع یعنی جھک جانا، اور تذلل عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو ایک دم حقیر، ذلیل ثابت کرنا. right؟ تو الخضوع والتذلل مع المحبت والتعظیم، یہ آتی ہے ڈیفینیشن کس کی؟ عبادت کی. تو مع المحبتی، دل میں محبت بھی ہونا چاہیے، اور والتعظیم، تعظیم، اللہ کی عظمت، احترام بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو عبادت کرو پھر اپنے کعبہ کے رب کی، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو. سجدے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ڈیفینیشن میں آیا نا محبت کے ساتھ کرنا ہے، تو محبت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے جب انسان کو محبت ہوتی ہے عبادت میں تو پھر اس کو شوق بھی ہوتا ہے. تعظیم کا بھی ایک ورڈ آیا. تعظیم کیوں ضروری ہے؟
تعظیم یعنی عظمت. جب آپ اس کی عظمت اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر احترام بھی کریں گے, گناہوں سے بچیں گے. مثلاً والدین کی محبت کرتے ہیں, والدین سے محبت کرتے ہیں, ان کا احترام بھی کرتے ہیں, تو ان کی محبت اور احترام میں پھر کیا کرتے ہیں, ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں, ان کی بات بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسا کام نہیں کرتے ان کو جو ان کو تکلیف دے. تو عبادت میں محبت اور احترام دونوں ضروری ہے. right؟ تو الخضوع والتذلل مع المحبت والتعظیم. پھر دیکھیے یہاں پر ایسی بھی عبادت ہونا چاہیے جس میں ایک شعور بھی ہو, خشوع بھی ہو, عاجزی بھی ہو. ٹھیک ہے, عبادت ایسی نہیں ہونا چاہیے جس میں جو بولتے ہیں نا بغیر روح والی عبادت, جس میں کوئی شوق نہیں ہے, عبادتیں ہو رہی ہے, خضوع نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے, وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم محبت کے ساتھ, شعور کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے, اور آپ یہ غور کریں گے قرآن میں جہاں پر عبادت کا حکم آتا ہے نا, وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی یاد دلاتے ہیں. جیسے ایک جگہ آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں, تمام لوگوں سے خطاب ہے, عبادت کرو تمہارے رب کی, الذی خلقکم, جس نے پیدا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی یاد دلاتے ہیں اور عبادت کا حکم بھی دیتے ہیں. دیکھیے سورہ فیل اور سورہ قریش خاص طور پر اہل مکہ کو خطاب ہے, لیکن عمومی طور پر جو بھی سن رہے ہیں ان سب کے لیے خطاب ہے, لیکن خاص ایک خطاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو قریش کو بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ رزق کا بھی انتظام کیا ہے, سفر کرتے ہو, تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہو, امن میں رہتے ہو, لیکن اپنے رب کی عبادت کو مت بھولو. جس کعبہ کی وجہ سے تم کو یہ عزت حاصل ہے نا, یہ نعمتیں ملی ہیں, اسی گھر کے رب کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیے رب حاضل بیت, کعبے کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ کعبہ ہی ہے دراصل تمہاری عزت, امن, تمہاری سیفٹی, سب کچھ کے لیے. تو تم اس یہ کعبے کا جو رب ہے نا, اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو خاص طور پر اس سورے میں کیا بتایا گیا ہے, دو نعمتوں کا ذکر ہے, امن اور رزق. اچھا, ہم کو بھی یہ دو نعمتیں ملی ہیں, ہم کو بھی رزق ملا ہے, کھانا ملا ہے, ہم کو بھی امن ملا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم کو کرنا کیا چاہیے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. ٹھیک ہے, اللہ کا بندہ بن جانا چاہیے, دنیا کا بندہ نہیں بننا. ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی طرف رجوع کرنا, اسی کا شکر ادا کرنا. شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا, لئن شکرتم لأزیدنکم, اور اگر کفر کرو گے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا عذاب بہت سخت. تو خاص طور پر جو حرم کی بات کی گئی ہے, مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے, احترام والی جگہ بنایا ہے, خاص قسم کا وہاں پر امن قائم کیا ہے. ٹھیک ہے, حرم کی کچھ حدود ہے, بہت ساری چیزیں وہاں پر منع ہے, درخت یا پودا وہاں پر نہیں کاٹا جا سکتا, کسی جانور کو وہاں پر نہیں مارا جا سکتا, کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا, خون نہیں بہایا جا سکتا, کوئی بھی وہاں پر بے حرمتی نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک دم مکمل امن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا. ایسا امن آپ کو دنیا کے کسی بھی مقام پر نہیں ملے گا. آپ غور کریے, سرچ کریے, ایسا امن دنیا کے کسی اور مقام پر آپ کو نہیں ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر امن رکھا ہے, اس کی حفاظت کی ہے, مکمل طور پر اس کو احترام والی جگہ بنایا. جیسے کہتے ہیں نا ٹینشن فری زون, وہ جگہ ہے. آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, اور سکون, ٹینشن سے آزاد جگہ, ہر فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے وہاں پر انسان, اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر دیکھیے یہاں پر اتنے سارے ٹینشن ہوتے ہیں, وہاں پر جا کے سارے ٹینشن کہاں چلے جاتے ہیں, صرف ایک ہی کام میں لگ جاتا ہے, اللہ کی عبادت, ذکر, نماز پڑھنا, تکبیر پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا,
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کرے. اب یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا کمپیریزن بھی ہے اس میں سورہ فیل میں سورہ قریش میں. سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ کی نعمت یاد دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، دو طرح کی نعمتیں ہیں. کیا ہے کہ کسی نقصان یا مصیبت کو دور کر دینا، کوئی فائدہ یا بھلائی عطا کرنا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو دونوں پہلوؤں سے بیان کیا ہے. ایک صورت میں نقصان کو دور کرنا، ٹھیک ہے، یہ بیان ہوا یعنی لشکر جو آئے تھے تباہی کرنے کے لیے ان سے حفاظت کی. اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ عطا کیا ہے. کون سا فائدہ؟ تجارت کا فائدہ اور رزق کا فائدہ، امن کا فائدہ. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا. ٹھیک ہے، اے اللہ اس شہر کو بنا دے امن والا. تو پہلی صورت سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا، امن کا ذکر کیا. اسی دعا میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو رزق دے، خوشحالی دے، پھلوں سے ان کو نواز. تو یہ کہاں پر ملتا ہے؟ سورہ قریش میں. رزق ہے معاشی خوشحالی. تو اس طرح سے دونوں سورہ جو ہے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کو نعمتوں سے نوازا. ٹھیک ہے، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے. تو اب توقع کیا کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ چلیے ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني مما نسيت، علمني مما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.